تو کیا بن جائے گا؟ رجالن. رجالن حالت نصب، رجالن اور حالت جر رجالن. اب رجلن کی مؤنث ہو سکتی ہے، ہوتی ہے نا؟ کون ہوتی ہے؟ عورت، مرد، عورت. حقیقی جنس میں آپ کو جوڑے ملیں گے، صفات میں آپ کو جوڑے ملیں گے، حقیقی جنس میں آپ کو جوڑے ملیں گے. رجلن کی مؤنث ہوتی ہے امرأتن، عورت. امرأتن، امرأتن اور امرأتن. مثنیٰ الحمدللہ پکا ہو گیا ہمارا. امرأ تانی، امرأ تینی، امرأ. اب یہاں ایک چیز اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کے اینڈ پہ گولتا نظر آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ گولتا ہٹائیں اور الف لگا کر لمبی تا لگا دیں تو لفظ بن جائے گا آپ کا امرأتن. لیکن عربی زبان میں امرأتن کی بھی جمع مکسر ہی استعمال ہوتی ہے، اور وہ جمع مکسر آپ کہہ لیں کہ فعالن کے وزن پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں جو حروف ہیں وہ یہ والے حروف نہیں ہیں. اور وہ لفظ چونکہ آپ قرآن مجید میں بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ لفظ ہے نساءن. تو امرأتن کی جمع عربی زبان میں نساءن استعمال ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں یہی وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہی ہیں. قواعد سب اپنی جگہ، لیکن کچھ چیزیں قواعد سے ہٹ کر ہوں گی، اور اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ کلاس روم جو ہے وہ بہت اہم ہے. تو نساءن، نساء. ہاں جی، دو زبر کے بعد الف لگاؤں، آپ نے بتانا ہے. لگے گا؟ کیوں نہیں لگے گا؟ ایکسیپشن. کون سی ایکسیپشن ہے؟ حمزہ پر ختم ہو گیا اسم، اور حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو اینڈ پر الف ایڈ نہیں ہوتا. نساءن، نساءن. عربی زبان میں کسی اسم کو استعمال کرنے کے لیے جو چار باتیں مجھے معلوم ہونی چاہیے. اسم کا اعراب جو ہم پڑھ چکے ہیں، اعراب کے اعتبار سے تین چیزیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. اور انگریزی میں آپ اسے کیس کے حوالے سے یاد رکھ سکتے ہیں. آپ جو کیس استعمال کرتے ہیں ناؤن کے، ذہن میں ہے نا آپ کے نومینیٹو کیس ہے، آپ کا آبجیکٹو کیس ہے، آپ کا پوزیسو کیس ہے. وہی کیسز ہیں جو کہ عربی زبان میں حالتیں ہیں کسی بھی اسم کی. پھر منصرف، غیر منصرف، مبنی اسما اسی اعرابی حالت کے ٹاپک کے درمیان میں. پھر جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس کو تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا، یا پھر دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جائے گا. اور جمع دو طرح کی ہو سکتی ہے، جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم باقاعدہ قاعدے کے تحت، جمع مکسر کوئی قاعدہ نہیں، کچھ وزن. یہ چیزیں سب ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. آج ہم اسم کا چوتھا پہلو جس کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے، جو کہ وسعت ہے اسم کی. اسم کی وسعت. وسعت کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں آپ کو اسم دو طرح کا مل سکتا ہے. یا تو اسم نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. تیسری کوئی اس کی قسم نہیں ہوگی. یا تو اسم نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم نکرہ سمجھیں گے جب تک ہم اسے معرفہ ثابت نہ کرتے. بالکل سیم سٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے جنس کے اعتبار سے پڑھی تھی. اور اس وقت ہم نے کیا کیا تھا؟ مذکر پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا، مؤنث پڑھا تھا. لہٰذا اب ہم کیا کریں گے؟ ہم معرفہ پڑھیں گے، نکرہ کو نہیں پڑھیں گے. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ سمجھا جائے گا جب تک وہ معرفہ ثابت نہ ہو جائے. لہٰذا عربی زبان میں کوئی بھی اسم کس کس صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے، یہ اب ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں. تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں. عربی زبان میں جب بھی کوئی اسم اس میں علم ہو،
کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص چیز کا نام، کسی خاص جگہ کا نام ہو تو اس کو عربی زبان میں اس میں علم کہا جاتا ہے. بالکل آپ اس کو وہ پراپر ناؤن انگریزی کا جو ہے اس کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. کامن ناؤن اور پراپر ناؤن ہم اس کو مین اس ہیڈنگ کے تحت پڑھتے آئے ہیں اردو میں، لیکن عربی زبان میں یہ فرق ہوگا. عربی زبان میں وہ جو پراپر ناؤن ہے وہ آپ کا معرفہ یعنی ڈیفینیٹ ناؤن کی ایک قسم کہلائے گا. اس میں ہم وسعت کے اعتبار سے اسم کو انڈیفینیٹ ناؤن اور ڈیفینیٹ ناؤن دو گروپس میں تقسیم کریں گے. پھر ڈیفینیٹ ناؤن کی ایک قسم جو ہے وہ پراپر ناؤن ہوگی، جبکہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف اسم نکرہ اور معرفہ، اور انگریزی میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کر کے بات کو آگے چلایا جاتا ہے. تو اسم علم مثلا زید، یہ ایک اسم علم ہے. مکہ تو اسم علم ہے. باقی وہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں پیچھے، حالتیں، رفع، نصب، جر، منصرف، غیر منصرف ہونا، یہ سب چیزیں آپ کے علم میں. اردو زبان میں بولے جانے والے وہ الفاظ، وہ، تو، میں، ہم، اور انگریزی میں ہی، شی، یو، آئی، وی، یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ پروناؤنس. اور پروناؤنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ضمائر. ٹھیک، تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں دوں گا. ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ پروناؤنس ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. جب بھی ڈیفینیشن پڑھی جاتی ہے تو پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. ٹھیک ہے، ناؤن کی جگہ پر استعمال کرنے والا اسم جو ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے. اب یہ وہ، میں، تم، یہ سارے الفاظ جو ہیں ہم کسی نہ کسی اسم کے لیے اس کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں ان کو ضمائر کہتے ہیں، لہذا اسم ضمیر جو ہے وہ بھی عربی زبان میں معرفہ ہوگا. ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی ہم ضمائر کو اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی کہ اب ہمیں ضمائر کو پڑھنا لازمی ہے. اب اس وقت ہم صرف وہ فہرست پوری کرنے لگے ہیں کہ کوئی بھی اسم کس کس صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے. دو تین ایگزامپلز میں بس آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ، جس کے لیے ہم انگریزی میں ہی یا وہ کے لیے شی بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ ہی کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا، شی کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا، بالکل انگریزی کی طرح. اس میں آپ کو قرآن مجید میں لکھا ہوا لفظ ملے گا ہوا. ہوا جو ہے یہ ہی یا وہ کے مترادف ورڈ ہے، اور مؤنث کے لیے ملے گا آپ کو ہیا. تو، تم اور آپ ہم سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں، مخاطب کے لیے. اس کے لیے آپ کو انگریزی میں ایک لفظ ملے گا یو کا. لیکن عربی زبان میں اگر میرا مخاطب مذکر ہے تو اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا انتا، اور اگر میرا مخاطب مؤنث ہے تو اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا انتی. تو عربی زبان میں ضمائر ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس کو پڑھیں گے. اسی طرح فرسٹ پرسن کے لیے میں اور ہم استعمال کرتے ہیں لفظ آئی اور وی، آپ واقف ہیں. عربی زبان میں انا میں کے لیے اور نحنو ہم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر دلچسپ بات آگے آپ کو ملے گی جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ضمائر کو، کہ مثنیٰ کے لیے بھی عربی زبان میں آپ کو ضمائر ملیں گے، جو کہ نہ تو آپ کو اردو میں ملتے ہیں نہ انگریزی میں ملتے ہیں، اس لیے کہ اردو اور انگریزی میں مثنیٰ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں آپ کو مثنیٰ کے لیے بھی ضمائر ملیں گے. وہ اس وقت میں نہیں لکھ رہا.